ملیں گے. میری صرف گزارش ہے پاکستان کی عوام سے میڈیا کے تھرو کہ صرف مجھے بتا دیا جائے کہ اس ملک میں قانون یا انصاف نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اور اگر میرا یہی قصور ہے کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے جو میری عوام نے 1,17,000 ووٹ دیا ہے وہ امانت میں نے عمران خان تک پہنچا کر دم لینا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے 1,17,000 ووٹ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس تک حفاظت بھی کرنی ہے انشاء اللہ. آپ باقی پنجاب کی بھی بتا دیں کہ کیا کیا ادھر ہے. پنجاب کے بہت سے ایسے حلقے موجود ہیں جہاں پہ ری کاؤنٹس کی اپلیکیشنز دی گئی ہیں اور ان کو ان نیسیسری جو ہے وہ بلا کے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہراساں ہی کیا جا رہا ہے اور ایک تلوار سی لٹکائی گئی ہے ان کے سر پہ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم ری کاؤنٹ آرڈر کر دیں گے. ٹریبونلز بن گئے ہیں. ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ جیسے ہی ٹریبونلز بن جاتے ہیں ای سی پی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ سمری پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اس کے بعد ای سی پی ہم نے ایک نہیں کئی الیکشن لڑے ہیں. ای سی پی ٹریبونل کی فارمیشن کے بعد تمام کیسز کو وہاں پہ ریفر کر دیتا ہے. مگر یہ پہلا موقع ہے کہ ایک پیشی دوسری تیسری چوتھی سمری پروسیڈنگز کو بھی 6-7 پیشیوں کے اوپر وہ لگایا گیا ہے. ہمارے جیسے رانا افراز نون صاحب ہیں ان کا اسٹے ہوا ہے. ہمارا ایک اور حلقہ ہے سعد اللہ بلوچ صاحب ورک صاحب کا حلقہ ہے, احسان ورک صاحب کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ظلم و زیادتی ہو گئی تھی ایم پی ایز تو بہت سارے ہیں, ڈیٹا ہم آپ سے شیئر ضرور کریں گے. ایم پی ایز بہت سارے ہیں جن کو اب کچھ ٹریبونلز میں بھی جا رہے ہیں. ٹریبونل میں جو چیزیں ہوں گی وہ تو پھر تفصیل سے ہوں گی, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر یہ ٹریبونل کی فارمیشن کے بعد جو خجل اور خوار کیا جا رہا ہے اور جو بلیک میل کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند ہونا چاہیے. اس کی پاکستان تحریک انصاف بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے. جتنا ظلم اور جتنی زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو گئی ہے, مینڈیٹ چوری کی ایک مثال قائم ہو گئی ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. اب اس سلسلے کو بند کر دیں. یہ عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو حلف اٹھانے کے بعد بھی زبردستی گھر بھیجنا چاہتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ اپنے لیے اس ملک میں مسائل پیدا کر رہے ہیں. ہمارا ایز اے سیاستدان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیپل شوڈ لائک یو, پیپل شوڈ رسپیکٹ یو. اینڈ آئی مسٹ ٹیل جو ہمارے دوست یہ کروا رہے ہیں, جو بینیفیشریز مینڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں, کہ پیپل ول نیور رسپیکٹ یو. آپ اگر کہتے ہیں ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں تو چوری کے ووٹوں سے عزت نہیں ہوتی ہے. تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پلیز اس سلسلے کو آپ روک دیں, نہ کریں, ایسے زیادتی نہ کریں. دیکھیے جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے ساری ڈیٹیل لے کے آئے ہیں, کل ہمیں رپورٹ بھی ملی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ کوئی تقریباً پی ٹی آئی کی 20 حلقوں کو جو ہے نا آپ نے مسلم لیگ نون کو دینے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس شروع ہو چکے ہے. البتہ الیکشن ٹریبیونل بن چکے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے نا ابھی سارا کام جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل کو ہونا ہے اگر قانون کو فالو کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن کمشنر جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر جس طرح رویہ رکھے ہوئے ہیں, تو میں صرف اس سے پوچھتا ہوں کہ تو خدا سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ تمہارے اندر کوئی انسانیت بھی ہے؟ تو کوئی یہ بھی سمجھتا ہے کہ تم بھی جو ہے نا یہ سمجھو گے کہ میں نے کوئی الیکشن کروایا ہے؟ ابھی تو حال یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہیں, اگر کسی کو مہربان آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو شاید آپ بھی ادھر اسمبلی میں ایم این اے بن سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ بھی تھوڑا اپنی لابی میں بھی چلائیں, آپ بھی ایم این اے بن سکتے ہیں. ابھی تو کوئی وہ اس کی شے نہیں رہی اس اسمبلی کی. تو کوئی ہم تو احتجاجاً اس اسمبلی میں ہیں, اس کو تو ابھی وہ رسپیکٹ نہیں رہی ہے. جس طرح جو ہے نا بندر بانٹ کی جاتی ہے, جس طرح ڈرامہ کیا جا رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو جو ہے نا کوئی کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ایک اہم ملک جو ہے نا یورپین خاص نہیں کینیڈا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ادھر جو ہے نا آپ کو ایمبیسڈر بنایا جائے گا. وہ کیا ایمبیسڈر ہوگی؟ دیکھو انسان جیتا ہے تو عزت کے لیے, انسان کی ایک وقار ہوتی ہے, اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر اس قسم تو کرو گے تو یہ ایک بات بالکل میں کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں, ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے, ہم لڑیں گے. ہمارے یہاں جتنی بھی ایم این ایز ہوں گے, ابھی تو کوئی بھی ویسے حکومت میں تو ویسی بھی اب نہیں ہے, ویسی بھی ہماری حکومت میں نہیں ہے. ہم 10 بھی ایم این اے ہوں گے نا, وہ ہم اس قسم کی ان کے خلاف جو ہے جدوجہد کریں گے, مزاحمت کریں گے کہ یاد رکھیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے, ان کا باپ کا ملک نہیں ہے.
کہ جس طرح ان کا سوچ ہے کہ بھئی یہ جو ہے بندر بانٹ کر رہے ہیں، اس ملک کو کسی قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. یہ بنانا ریپبلک آپ بنا رہی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھیں، یہ بنانا ریپبلک آپ کے گلے پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، ہم اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ہم تمام آپشن چھوڑیں. ہم اسمبلی میں اس لیے آئے کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نظام چلے، لیکن آپ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. ہر قسم کی جس طرح تم لڑائی چاہتے ہو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہیں. حد ہوتی ہے ایک چیز کی عرضی. میں بالکل مذمت کرتا ہوں، مذمت نہیں، ہم مزاحمت کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ہضم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. شاہد خٹک صاحب بات کریں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں. الیکشن تک اسپیکر صاحب نے الیکشن تک اور شیخ صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں انہوں نے ریکاؤنٹ صرف فارم 45 میں اپلائی کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے فارم 45 آپ ٹیلی کریں، اس کو کاؤنٹ کریں اور فارم 47 کے ساتھ آپ ان کو کمپیئر کریں کہ ووٹ کا فرق کتنا ہے. لیکن ہمارے مخالف جو ابھی فیصلے دیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جی ہمارے ٹوٹل ووٹ آپ ریکاؤنٹ کر سکتے ہیں، ہمارے بیگز کھول رہے ہیں اور ہمارے خلاف امیدواروں کے، اور ہمارے جو ہے وہ ہمیں فارم 45 ٹیلی نہیں کر کے دے رہے ہیں جتنے بھی، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹریبیونل میں جائیں، ادھر ہمیں ٹریبیونل میں بھیج رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ ڈائریکٹ سیدھا ریکاؤنٹ جو ہے آرڈر کر رہے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن، جب ہم اسے منشی الیکشن کمیشن کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ توہین کریں الیکشن کمیشن کی. جب ہم ان کے خلاف نہیں منشی ابھی منشی بہت ریسپیکٹیبل ہے. بالکل ہم اپنا یہ چیز واپس لیتے ہیں. یہ منشی بہت ریسپیکٹ، اس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے. اچھا سر، آپ سے مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا، سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد اب بھی آپ سے سیٹیں چھینی جا رہی ہیں، لیکن آپ لوگ مسلسل آ کے میڈیا پہ بیانات دیتے ہیں اور ابھی تک آپ بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی جو امنگیں ہیں ان پہ آپ لوگ ابھی تک پورا نہیں اتر رہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل اینٹی عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ہم جب تک تمام ڈیموکریٹک، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فورمز ایگزاسٹ نہیں کر لیتے، دیکھیں ابھی بھی ہمیں امید ہے، ہمارے کیسز ٹریبونل میں ہے، ہم الیکشن کمیشن سے امید رکھے ہوئے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں. تو آپ ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ، اور عدلیہ سے ہمیں ابھی بھی امید ہے. بہت سے ججز ایسے ہیں جو کہ انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیزز آئیں گے، مگر آپ ہمیں جتنے ڈیموکریٹک فورمز ہیں اس کو ایگزاسٹ کر لینے دیں. تو سانو پرووک نہ کرو. یہ بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپک رہے آج، باقی انشاءاللہ کل. لیکن ایک بات یہ ہمیں مزاحمت کے لے جا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، میدان یہ سیٹ کرے، ہم تیار ہیں. تھینک یو. یہ بتا دیجئے کہ کل ملاقات کی انتہائی اہم ہوئی ہے، کیا جو باتیں یہاں کی جا رہی ہیں کیا وہ باتیں بڑے گھر میں پہنچائی گئی ہیں؟ وزیر اعظم کے سامنے یہ مدعا اٹھایا گیا ہے کہ مینڈیٹ واپس لیا جائے. جو زیادتیاں کی گئی ہیں وہ پہنچائی گئی. آج ٹاپک کی صرف ایک بات، آج صرف یہی ہے. تھینک یو. 47 سے آگے ریکاؤنٹ کی طرف آ جائیں.